ہے نہیں کیا با؟ تو لہذا دوستو ہم نہ سو پیراں ہونا اور ہر مرید کا یہ عقیدہ ہونا کہ دھرتی پر سوائے میرے پیر کے کون بھی کامل نہیں کا تو اس کے عقیدے میں ریاضت فیض ملتا. وقت کا کتنا بھی بڑا ولی بندے کس کا پیر اسے پیارا. پیر کی محبت میں رتی برابر فرق نہیں لانا. ذرا بھی فرق لایا بے فائز. پیر اور بھی رہیں گے بھائی. تو ہر مرید یہ نظریہ رکھنا کہ میرا پیر اس کامل ہے. دوسرے کو ناقص بولنے کا حق نہیں. تیرے تصور میں یہ لا کہ مجھے جو بھی ملے گا میرے پیر سے ملے گا. یہ ہر مرید کا عقیدہ ہونا چاہیے. اور کسی پیر کو ہمیں بڑا چھوٹا بولنا نہیں. ہمیں خالی کرنٹ دے کے ادب کرنا. کرنٹ دکھتا نہیں, دکھتا کیا با. کرنٹ کو دیکھنا تو دو طریقے, یا تو بلب لاگو دیکھے تو ہاتھ لگا کے دیکھ لے. بلب لگا تو چمکتا, ہاتھ لگا تو شارٹ ہوتا. ویسا با پیرا میں بھی ہمیں کون سے پیر کو بھی بے ادبی نہیں کرنا, گستاخی نہیں کرنا. سب پیراں برابر, کس کا پیر اسے پیارا ہے نا. پہلے یہ سن لو ہے نا بھائی. لڑکی کو شادی کر کو گھر کو دیے تو کیا کرنا, جیٹ کی عزت کرنا, دیور کی عزت کرنا, سسرے کی عزت کرنا. محبت اپنے یار سے کرنا. عزت کی دیور کی بھی, جیٹ کی بھی, سسرے کی بھی کرنا. محبت کرنا سو اپنے شوہر سے. ویسا ہمیں بھی دوسری پیراں کی عزت کرنا, محبت اپنے یار سے رکھنا. تو ہم نے حق نہیں کہ ہمیں کیوں پیر کی نسبت سے سب کی عزت کرنا. ہر پیر کی عزت کرو. ہر صاحب سلسلہ خلافت والے کی جو خلیفہ ہوتا ہے اس کی بھی عزت کرو, ہے نا دوستو. تو گویا یہ پہلے دل سے نکال ڈالو کہ یہ پیر بڑا, یہ پیر چھوٹا, یہ بیماری نہیں آنا, ہے نا. سب پیراں برابر ہے, کس کا پیر اسے پیارا, ہے نا دوستو. اور میں کئی جگہ بات بولا ہوں, خاص کر کو ہبلی میں بولا ہوں. صدر صوفہ بہت بڑا محلہ مسلمانوں کا. میں بولا یار تمہارے سے فتنہ نکلا ہے, وہ فتنے کو تم ختم کرو. کیا یہ رضوی اشرفی کا جھگڑا تمہیں اٹھائے ہبلی والے, یہ ختم کرو. رضوی ہے تیرے گھر میں تو رضوی, تو اشرفی ہے تیرے گھر میں تو اشرفی, تو قادری ہے تیرے گھر میں, تو پیار ہے تیرے گھر میں. باہر نکلا تو سنی بن کو نکلنا. باہر لوگ بولنا سنی جا رہا ہے کہنا. کیا تیرے پیر بولے وظیفہ کر لے گھر میں, تیرے خانقاہ میں کر لے. تیرے پیر کا وظیفہ پڑھنا, دوسرے کا نہیں پڑھنا. تیرے پیر کیا بولے وہ پڑھنا, ہے نا با. تیرے پیر کیا ہو تو قادری, رضوی, اشرفی, نقشبندی, سہروردی, شتاری, تو کیا بھی رہو تیرے کمرے میں رہو, تیرے گھر کے حد تک تو محدود ہو. باہر نکلا تو لوگ بلّہ بھی سنیا جاری کرنا, ہے نا. تو لہٰذا یہ فتنے بازی نکال ڈالو. حضرت بہت اچھا مشورہ ہے پیران صاحب, غوث پیران صاحب کیا بولے, ہم یہ سب ایک ہو گئے تو دنیا کی بگاڑ نہیں سکتی. اس وجہ سے میرے دوستوں میری گزارش ہے کہ سب پیران برہا, ہے نا. مرید بننے سے پہلے سوچ سمجھ کو بنو. مرید بننے سے پہلے عقل دوڑانا, بننے کے بعد خالی محبت کرنا. ہاں کیا تو بن کو بھی عقل دوڑایا آج گیا. پیر سے ملے تو محبت سے ملنا نہیں. کیا بات کنیکشن برابر رکھ لے کو, پیر سے محبت نہیں کہ تو فیس اڑ گئی تیری. اندھیرا گھر میں فیزا نہ کو اڑا لو, کنیکشن رہتی ہیں مگر فیس رہنا کا تو پیر کا تصور ہمیشہ رہنا. تصور شیخ میں فنا ہو جانا, ہے نا. فنا فی شیخ, فنا فی رسول, فنا فی اللہ کے مدارج طے کر لینا. اللہ دوستو بزرگوں, تو لہٰذا مجھے کہنے کا موقع دو کہ اللہ والوں کے بارے میں نہیں کر رہی تھی کہ نبی جنت دے سکتے ہیں. حضرت ربیعہ کو حضور نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تم چاہ رہے تو ہو جائے گا, اس کے علاوہ اور کچھ ہے کیا نہیں. یا رسول اللہ ہمیشہ تمہاری خدمت ہونا. تو دلیل سے حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور جنت دے سکتے ہیں. جیسا نبی دیتی ویسا ولی بھی دیتی. حضرت بہل الدانا کی بارگاہ میں آؤ. حضرت بہل الدانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ والے ہیں, اور دریا دجلہ کے پاس بیٹھ کر بچے کھیلتے نہیں کیا, مٹی گھر بناتے نہیں کیا, پاواں سے بناتے تھے. خلیفہ ہارون رشید اور اس کی بیوی زبیدہ خاتون جا رہے تھے. بیوی زبیدہ نے پوچھا حضرت کیا کر رہی ہیں, تو جنت میں گھر بنا رہا ہوں. بیچتی ہیں کیا, بیچتوں کہ کتنے میں 10 روپے مثال دے کو لے لیو.
ابراہیم بولے خلیفہ کون؟ خلیفہ ہارون رشید بیوی کو بولے کیا جی دیوانے کی بات آپ سن کو 10 روپے دیتا ہوں تو جنت میں گھر دیتی ہیں، دیوانہ کیا کہ مٹی سے کھیلنا گھر کا تو خرید لے کیا، تو نہ کیا کرنے کو ملی، مجھے ہونا تھا ملی۔ رات ہوئی، خلیفہ ہارون رشید خواب دیکھ رہے ہیں، کیا جنت سجی ہوئی ہے، قیامت برپا ہے، دیکھتے ہیں تو محل پر نام لکھو ہے زبیدہ خاتون۔ انہوں گھسنے گئے، میری جورو کا گھر کا تو فرشتے نیچے با یہاں نہیں تھے، یہ گھر میں تمہیں نہیں جا سکتے، یہ بیوی زبیدہ کا ہے، تیری بیوی رہیں گی نیچے، یہاں نہیں، یہ گھر ان خرید اس کے نام کا رزلٹ ہے۔ صبح ہنکیاں کھلے، اٹھ کو فوری بیوی بولے چلو جی وہ فقیر کے پاس جائیں گے۔ کہ کیا کر رہے ہیں؟ بولے چلو جائیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے تو وہاں بیٹھے، کیا کر رہے ہیں حضرت؟ جنت میں گھر بیچتے ہیں، کیا بیچتے ہیں؟ کتنا؟ 10,000۔ کل 10 روپئے دے دیے یا 10,000؟ تو کل تو نہیں دیکھا تھا، دیکھ تو آیا نہیں، ویلو بڑھا۔ تو لہذا نبی بھی جنت دے سکتے ہیں، ولی بھی جنت دے سکتے ہیں۔ نبی کو بھی غائب ہے، ولی کو بھی غائب ہے، قرآن سے ثبوت۔ نبی کو تو غائب ہے، نبی کے معنی غائب جاننے والے کے ہیں، معلوم ہوا؟ اچھا ولی کا غائب سنو، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے پوچھ رہے ہیں تم میں کون ہے جو جلد سے جلد تخت بلقیس کو لا سکے؟ ملک سبا سے بلقیس آنے سے پہلے تخت رہنا، کیوں؟ وہ دیکھ کو اسے تخت آ رہا تھا نا، دیکھ کو اس کو ایمان لانا ہے نا۔ تو لہذا دوستو ہزاروں میل دور کی تخت کو پوچھ رہی سو، سامنے ہے سو لاگت نہیں بول رہے، 1000 میل دور ہے، بول رہے کون ہے بلانے والا؟ تو جن عالم امثال والا، عالم امثال اور عالم شہادت میں فرق ہے، انسان عالم شہادت والا، جن عالم امثال والا۔ عالم شہادت کے لیے 3 چیز ہونا، شکل، زمانہ، وزن، جس میں ہے وہ عالم شہادت والا۔ اور عالم امثال کے لیے خالی شکل ہونا، وہاں زمانہ بھی نہیں، وزن بھی نہیں۔ سمجھ میں ڈفرنس؟ عالم شہادت اور عالم امثال کا بنیادی فنڈامنٹل بیسیکلی ڈفرنس کیا ہے کہ اس کے لیے عالم شہادت والے کے لیے شکل ہونا، امثال والا خواب، وہاں بھی شکل، خواب میں تمہیں چاہے تھے گا شکل دکھ رہی گا نہیں، ٹھیک ہے، مگر اب یہاں سے اگر وہاں جانا بھی اگر ہے، یہاں سے مدینہ جانا تو ٹائم لگے، یہاں سے کیا چیز اٹھانا، سوٹ کے بھی ذرا وزن لگے۔ یہ عالم شہادت کے لیے زمانہ بھی ہونا، وزن بھی ہونا، شکل ہونا، مگر امثال جیسا خواب والا جسم ہے اس کے لیے کیا ہے؟ خالی شکل دکھ رہی، ٹرین پلین سب دکھ رہا، انسان حیوان سب دکھ رہا، مگر وہاں زمانہ نہیں، پلک میں مدینہ، اور وہاں وزن نہیں، پورا پہاڑ لگ جا رہا ہے، ہمالیہ کا پہاڑ ہاتھ میں لگ جا، وزن دکھتا کیا؟ شکل ہے مگر وزن نہیں۔ تو عالم امثال میں شکل ہے، زمانہ نہیں، وزن نہیں۔ تو اسی طرح جن عالم امثال والا، انسان عالم شہادت والا، تو عالم امثال والا جن وہ کیا کر رہا؟ حضور اگر آپ اجازت دیے تو تمہارا دربار ختم ہونے تک لوں گا۔ کون بول رہا ہے؟ امثال والا، جس کے پاس زمانہ نہیں ہے وہ بول رہا ہے اتنی دیر لگے گا، مگر سلیمان علیہ السلام کیا بولے؟ اس سے بھی ارجنٹ ہونا۔ تب انسان اٹھا، حضرت آصف بن برقیہ انسان اٹھے، حضور تم اجازت دیے تو تمہیں پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں۔ اور وہ کہاں کی چیز بول رہی ہیں؟ ہزاروں میل دور کی، وہ غیب کیا نہیں؟ قرآن سے ثبوت بابلی کا غیب۔ یہ نادان لکھتے ہیں کہ نبی کو پیٹ کے کھینچے کے لیے استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ ناظالمہ کیا لکھے کتابوں میں کہ نبی کو دیوار کے کھینچے کے لیے بھی نہیں ہوتا، استغفر اللہ۔ ارے قرآن تو بتا رہا سلیمان بھی میرے نبی کے غلام، جب غلام کا غلام غیب جان سکتا ہے کیا نبی نہیں جان سکتے؟ قرآن سے ثبوت نہ با تو کوئی تخت آیا کیا نہیں؟ تو کیا معلوم ہوا کہ نبی بھی غیب جانتے ہیں، ولی بھی غیب جانتے ہیں، نبی بھی جانتے ہیں، ولی بھی جانتے ہیں۔ اتنا نہیں، سائنس تو اور بھی آسان کر دی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، غوث سندانی، معشوق ربانی، محبوب یزدانی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قصید غوثیہ میں کہا کہ یہ پوری کائنات میرے ہاتھ میں ہتھیلی میں رائی کے دانے کے برابر ہے، یہ کائنات کے کل شہروں کو میرے ہتھیلی میں رائی کے دانے کی مثل میں دیکھ رہا ہوں۔ تو غوث پاک بولے سو قریب 700-800 سال کا زمانہ، تو آج کی سائنس ٹیکنالوجی انٹرنیٹ پہ WW مار جا رہا ہے تو ہر کونے کی چیز کو دیکھ سکتا ہے ایک منٹ کے۔
کمپیوٹر کی ترقی دیکھا کہ نہیں با انٹرنیٹ پہ؟ تو میرا غوث 800 سال پہلے بول دیا کہ میں دیکھا ہوں. آج ان کے کرامت کو ثبوت دے رہی، بے شک دیکھ سکتا ہے. ایک مادی چیز میٹیریل کمپیوٹر دیکھ سکتا ہے انٹرنیٹ پہ، تو کیا میرا غوث نہیں دیکھ سکتا ہے نا؟ تو لہذا دوستو، غوث پاک بھی جانتے بھی تو میرے غوث پاک نے کہا میرا مرید چاہے مشرق میں رہے، مغرب یا شمال جنوب میں رہے، جہاں کہیں وہ مجھے پکارے گا اس کی مدد کو میں آؤں گا. اور یہاں تک میرے غوث پاک نے کہا میرے مرید کو بغیر توبہ کے مرنے نہیں دوں گا. میرے غوث پاک نے سکرات کی حالت کی ذمہ داری لی ہے. یہاں تک میرے غوث پاک نے کہا میرے مرید کو بے پردگی ہونے نہیں دوں گا. اور یہاں تک کہا میرے غوث پاک نے میرا مرید اچھا نہیں تو کیا اچھا نہیں، میں تو اچھا ہوں. غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید اچھا نہیں تو اچھا نہیں کیا ہوا، اور میں تو اچھا ہوں. یہاں تک میرے غوث پاک نے کہا اللہ سے اقرار یا مالک مولا، جب تک تو تمام میرے سلسلے لوگوں کو جنت پہ نہیں بھیجے گا، عبد القادر جنت پہ نہیں جائے گا. ہے نا؟ تو ولیوں کو بھی اختیار ہے. تب آئیے گا بارگاہ خواجہ میں آئیے گا کہ میرا خواجہ الحمدللہ ماں پیٹ کا ولی. بغیچے میں تو تھے میرے خواجہ، ایک مذہبی کی تو معاملہ تھا نسبت والا، چھوٹا سا انگور سے کھلا دیا جھوٹا تو کیا ہوا، خواجہ کی کائنات بدل گئی، انقلاب آ گیا. پورا بغیچہ اللہ کے نام پہ خیرات کر کے حق کی تلاش میں نکلے. ہوتے ہوتے خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں پہنچے نا ابا. 20 سال خانقاہ میں رہے تو ان کے مرشد کیا بھی دیے نہیں. کیوں؟ ان کی خدمت بڑھ گئی ہے، میں کیا دینا کہ کیا کرنا. تو خواجہ عثمان ہارونی بولے معین الدین چلو میرے ساتھ آقا کی بارگاہ. مدینہ لائے، لا کر بولے خواجہ عثمان ہارونی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے معین الدین کو یہاں تک تیار کر کے تمہاری بارگاہ میں حاضر کر دیا. آپ ان سے جو لینا ہے لو، جو دینا ہے آپ عطا کرو. تو میرے سرکار نے کہا ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا اور ہند کا شہنشاہ بنا دیا. میرے سرکار بنا کو پورا اجمیر دکھائے، پورا انڈیا خواجہ کو دکھائے. اب خواجہ اپنی مرضی سے نہیں آ رہے، رسول کے بھیجنے سے آ رہے. خواجہ آ گئے اجمیر شریف. 2-3 کرامتاں بتا رہا ہوں، خواجہ کی نسبت بولنا ہے. اونٹاں بیٹھتے جگہ بیٹھے، راجا کے سپاہی بولے حضرت یہ ہمارے اونٹاں بیٹھنے جگہ تم یہاں سے اٹھو کہ ایسا کیا با. اونٹاں کو بولے تمہیں بیٹھ کچھ روا میں آتوں کہ. خواجہ بول کو گئے اونٹاں بیٹھ کچھ. اب سپاہیاں روز بھی چارہ دال کو چراتے تھے نہیں، اٹھا رہے انٹریش نے ہمیں روز اتنے دن سے پالے پوسے کھلائے پلائے چرائے، ہماری نہیں سنے. کون کے فقیر بولا بیٹھو رہے تو بیٹھ کو چھوڑی نہ با. مجبور ہو کو راجا کہنے گے راجا اونٹا ہماری بات نہیں سن رہی. روز سنتے سو کہ آج کیوں نہیں سن رہی. ان کے فقیر آیا تھا، انہیں بولا بیٹھ کو چھوڑو باغت، اس کی بات سن کو بیٹھ کو چھوڑی. دوستو توجہ دو، اونٹ حیوان رو کو خواجہ کی سن رہا ہے تو انسانوں کو نہیں سنیا تو حیوان سے بدتر. کیا بات اونٹا حیوان رو کو میرے خواجہ کی سن رہی، بیٹھو رہے گا تو بیٹھ کچھ رہے. وہ خواجہ کے صدقے میں انڈیا میں اسلام آیا، وہ خواجہ کے صدقے میں قرآن ملا، وہ خواجہ کے صدقے میں ایمان ملا. پھر سب کچھ ان کا لے کو ان کی سننا کیا نہیں، ان کی کیا تو نہیں سنیا، ہمیں سمجھتی حیوان سے تو بدتر. بعد میں راجا پرجا سب پریشان، خواجہ کے پاس ہے حضور غلطی ہو گئی، اونٹاں کو اٹھاؤ. اٹھو با کے اڑ گئے. دیکھ با اونٹا حیوان رو کو خواجہ کی بیٹھو گے تو بیٹھ رہی، اٹھو گے تو اٹھ رہی. ہمیں سننا کیا نہیں با خواجہ کی. خواجہ کیا بولے کرنا کیا نہیں کرنا. خواجہ نمازاں پڑھو گے پڑھنا کیا نہیں با. خواجہ روزہ رکھو گے رکھنا کیا نہیں. خواجہ رسول کے دشمن سے دشمنی کرو گے کرنا کیا نہیں با. اور ہاں سے دیکھا کیا رے کرنا قصہ، انہوں ہے تو ڈینجرس نا، ان کو پانی بن کر چھوڑو گا. آنا ساگر کا تالاب کا پانی ان کو نپکو. کئی تو ان کے دادا کو ہمارا استاد کربلا میں پانی بن کر آیا تھا، یزید بن کر آیا تھا. نہیں کیا با لوگ کیا بولتے ہیں
کربلا کے میدان میں حسین مجبور تھے، ہے نا، پانی نہیں لے سکے، اپنے بچوں کو پانی نہیں پلا سکے، تم نہ کیا پلیں گے؟ کہتے ہیں نادانوں سن لو، میرا خواجہ ہے یہ ثبوت دینا چاہ رہا ہے کیا کہ کربلا کے میدان میں میرے حسین مجبور نہیں تھے، مظلوم تھے، حالات کے اعتبار سے مظلوم تھے، مجبور نہیں تھے. سمجھ لو. پانی دوستو میرا خواجہ